ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کریں گے جنہوں نے برِ صغیر کی تحریک آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس جری کا نام سوریہ بادشاہ تھا۔ پنجاب کے پاس بھگت سنگھ تھا تو سندھ کی دھرتی کے پاس سوریہ بادشاہ جیسا سورما تھا۔ دونوں نے پھانسی کے پھندے کو چوما لیکن غلامی کا طوق نہیں پہنا۔ اس بادشاہ کے کئی القاب ہیں، جسے کہیں باغی لکھا گیا تو کہیں صاحب دستار، کہیں پگ دھنی کے لقب سے جانے لگے تو کہیں امام انقلاب، شہید بادشاہ، بطل حریت اور مجاہد اعظم کہلائے۔ لیکن ان کا جو لقب سب سے زیادہ مقبول و معروف ہوا وہ سوریہ بادشاہ ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پیر صاحب پگار و ششم کی، جن کا اصل نام پیر سید صبغت اللہ شاہ ثانی راشدی ہے۔ سید صبغت اللہ شاہ دوئم 16 مارچ 1909 کو پیر جوگور ضلع خیرپور سندھ میں پیدا ہوئے۔ بہادری کی وجہ سے لوگ انہیں سوریہ بادشاہ پکارنے لگے۔ سندھی زبان میں سوریہ بہادر کو کہتے ہیں۔ سوریہ بادشاہ کی تحریک کا نام حور تحریک تھا اور ان کے ولولۂ انگیز پرجوش نعرے بھیج پگارو، وطن یا کفن اور آزادی یا موت تھے۔ اس تحریک کے دو مراکز تھے، ایک پیر جوگوٹ ضلع خیرپور اور دوسرا گڑنگ بنگلہ سانگڑ۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حروں کو دیو مالائی قصوں اور حقیقی کہانیوں کے بیچ رہنے والے لوگ بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ شاید سوریہ بادشاہ کا انگریز فوج کے جنرل سے یہ مکالمہ کبھی نہ بھول پائے۔ انگریز جنرل کہتا ہے، ہم آپ کو خیرپور ریاست دیتے ہیں، چھوڑو آزادی کی باتیں۔ سوریہ بادشاہ جواب دیتے ہیں، سودے بازی ہرگز نہیں، میرے جسم میں حسینی خون ہے۔ انگریز جنرل کہتا ہے، سر کا خطاب لے لو، ایک بندوق ہماری طرف سے تحفہ، سانگڑ بھی تمہارا، خیرپور بھی تمہارا، بس حروں کو جنگ بندی کا پیغام بھیجو۔ سوریہ بادشاہ جواب دیتے ہیں، ہتھیار ہمارے پاس بھی بہت ہیں، لقب پیر پگارو کافی ہے، میں صرف سانگڑ خیرپور نہیں پورا ہندوستان آزاد کرواؤں گا۔ انگریز جنرل کہتا ہے، بغاوت کی سزا پھانسی ہے۔ سوریہ بادشاہ جواب دیتے ہیں، شہادت ہمارے سروں کا تاج ہے، آگے بڑھ کر پہننا ہماری روایت ہے۔ تاریخ دہراتے چلیں کہ انگریزوں کے برِ صغیر میں تقریباً 400 سالہ دور حکومت میں سندھ میں مارشل لا لگا۔ یہ مارشل لا انگریزوں نے اپنے خلاف ہونے والی بغاوت کو کچلنے اور اس بغاوت کے بانی و لیڈر سوریہ بادشاہ کو سزائے موت دینے کے لیے لگایا تھا۔ اس اقدام سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بغاوت کتنی طاقتور ہوگی کہ اس کو کچلنے کے لیے سندھ میں مارشل لا لگایا گیا، جو سندھ اسمبلی نے 20 مارچ 1942 کو حور ایکٹ کے نام سے بل پاس کر کے لگایا۔ سندھ کے صرف 4 اضلاع میں ہزاروں فوجیوں کو تعینات کیا گیا، ہوائی جہازوں سے بمباری کی گئی اور ہزاروں حوروں کو خاندانوں سمیت جیلوں اور کیمپوں میں قید کر دیا گیا۔ سوریہ بادشاہ کو 24 اکتوبر 1941 کو آخری مرتبہ گرفتار کیا گیا، جس پر حوروں کی شدید مزاحمت دیکھتے ہوئے سندھ میں 20 مارچ 1942 کو انگریز سامراج نے مارشل لا لگایا۔ اس وقت دوسری عالمی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ ہٹلر اور جاپان کے جنرل ٹوجو انگریزوں پر بھاری پڑ رہے تھے، تو یہاں سندھ میں سوریہ بادشاہ اور ان کے حور انگریز فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے۔ حوروں نے سوریہ بادشاہ کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف متعدد مرتبہ علم جہاد بلند کیا اور سندھ پر قبضے کے بعد بھی انگریزوں کو کافی عرصے تک چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب سوریہ بادشاہ کے خلاف انگریز حکومت نے بغاوت کا مقدمہ چلایا۔ مقدمے کے دوران انگریز حکومت نے اپنے کئی ایجنٹوں کے ذریعے سوریہ بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ حکومت سے معافی مانگ لیں تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے، اس طرح وہ پھانسی سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن سوریہ بادشاہ نے ایک ہی جواب دیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ سوریہ بادشاہ کا جواب یہ تھا کہ شہادت ہمارا تاج ہے،
اسے آگے بڑھ کر پہن لینا ہمارے لیے عبادت ہے۔ ہم نے صرف آزادی کو چاہا ہے اور یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ظالم سے معافی مانگنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو صرف اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ملٹری کورٹ میں جب سندھ کی دھرتی کے اس بہادر بیٹے پر مقدمہ چلایا گیا تو بیزاری اور بے رخی کا وہ انداز اپنا کر احتجاج ریکارڈ کروایا جو حریت پسندوں اور مجاہدوں کے شایان شان تھا۔ مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنا پسند کر لیا، لیکن غلامی کا طوق نہیں پہنا اور معافی طلب کرنے کو ہرگز گوارا نہ کیا۔ بغاوت کے الزام میں مسٹر جارج ششم کے نمائندوں نے پھانسی کی سزا مقرر کی اور بالآخر 20 مارچ 1943 کو فجر کے وقت سینٹرل جیل حیدرآباد میں صرف 35 سال کی عمر میں اس بہادر بادشاہ کو پھانسی دے دی گئی۔ سوریا 23 سال مسند نشین رہے۔ انگریز فوج کے حیدرآباد بریگیڈ کے میجر رچرڈسن کی سربراہی میں سوریا بادشاہ کی بمباری سے کھنڈر بنی حویلی پر سے اس بہادر بادشاہ کے دونوں بیٹوں 14 سالہ شاہ مردان شاہ اور 12 سالہ نادر شاہ کو ان کے خلیفہ علی بخش جنیجو کی اطالقی میں انگریز اپنے ساتھ لے گئے۔ پہلے ان بچوں کو علی گڑھ اور پھر 1950 تک برطانیہ میں رکھا گیا۔ انگریز حکومت اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سوریا بادشاہ سمیت ان کی جماعت کے ہزاروں بے گناہوں کے خون ناحق سے ہاتھ رنگ چکی تھی، لیکن قدرت نے سوریا بادشاہ اور ان کے بے گناہ ساتھیوں کا انتقام لیا۔ دنیا نے دیکھا کہ سوریا کی پھانسی کے بعد انگریز سامراج کو 4 برس کی بھی مہلت نہیں ملی، اور جس سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کے عروج کا سورج صرف 4 سال 4 مہینے میں غروب ہو گیا، اور ایسا غروب ہوا کہ مستقبل میں اس کے دوبارہ چمکنے کے امکانات ہی نہ رہے، اور وہ سلطنت جو کبھی کرۂ ارض پر درجہ اول کی سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی بر صغیر کو آزادی لوٹانے اور خود واپس جانے پر مجبور ہو گئی۔ ہر وہ قوم ہے جن کی نسلیں اپنے گرد انگریزوں کے پہرے میں کانٹے دار باڑوں والی بستیوں میں پیدا اور جوان ہوئیں۔ ان میں سے کئی ہر آج بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کا پرچم پہلی بار باڑوں والی جیلوں سے دیکھا تھا۔ وطن یا کفن کا نعرہ لگانے والے اس عظیم شہید سوریا بادشاہ نے اپنی ہر جماعت کے ساتھ اس دھرتی کی آزادی کے لیے جام شہادت نوش کیا، لیکن سر نہیں جھکایا اور غلامی قبول نہیں